آیت کو تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے تم کو حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو۔ اس جملے کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے تم کو حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو۔ اس جملے میں اللہ نے عبادت کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ بھائی دیا۔ اب اس آیت کا آگے کا جملہ دیکھیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عبادت کے حکم کے محل بات اللہ تعالیٰ نے کائے کا حکم دیا؟ ماں باپ کی خدمت کا، ہے نا؟ اب حدیث سنیں، دیکھو قرآن اور حدیث میں بڑا کامن ہوتا ہے، مناسبت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اور بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 52، باب الصلاۃ۔ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کیا، قال سألت النبي أي الأعمال أحب إلى الله، اے آقا، ایمان و عقیدہ درست کرنے کے بعد بندوں کا بہترین عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ یعنی اگر ہم ایمان لے آئیں، عقیدہ ہمارا درست ہو، تو کون سا عمل کریں جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ جتنے بیٹھے سب ایمان والے ہی ہیں، کسی کے تعلق سے کوئی ڈاؤٹ ہے؟ سب ایمان والے ہیں بفضل ہی تعالی۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ علی وقتها، ایمان لانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بندوں کا محبوب عمل یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے وقتوں میں ادا کرتے رہیں۔ اب حضور نے کیا حکم دیا؟ عبادت کا، ہے نا بھائی؟ اب قرآن میں پہلا حکم کاہے کا؟ بولو بھائی، عبادت کا۔ عبادت کا۔ قرآن اور حدیث میں کتنا کامن ہے، کتنی مطابقت ہے، کتنی مناسبت ہے۔ اور بہت دوسرا حکم کاہے کا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کی خدمت کرو، اچھا سلوک کرو۔ اب دیکھیں اسی حدیث میں صحابی رسول پھر عرض کرتے ہیں، ثم أي العمل أحب إلى الله،
بعد اللہ کی بارگاہ میں بندوں کا محبوب عمل کون سا ہے؟ اب بخاری شریف کی حدیث سن رہے ہیں، سبحان اللہ تو بنتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھنا ہے کہ نہیں؟ ثم أي العمل أحب إلى الله، اے آقا عبادت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بندوں کا محبوب عمل کون سا ہے؟ آقا فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَبِرًّا وَبِالْوَالِدَيْنِ، ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بندوں کا میری امت کا بہترین عمل اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی یہ قرآن میں ہے۔ اچھا، اس قرآن کے اندر اللہ نے ماں باپ کی خدمت کا صرف حکم نہیں دیا بلکہ خدمت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ طریقہ بھی بتایا۔ قرآن سے پوچھے، قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، جب تمہارے ماں باپ میں ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جائیں تو تم انہیں اف نہ کہنا اور نہ انہیں کھڑکنا۔ انہیں اف نہ کہنا، اس کا معنی ہوتا ہے ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے ہوں۔ اور اکثر ہم اور آپ جب کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو اس کے ایجاب میں ہوں کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو اس کی تائید کرنے کے لیے اس کے ایجاب میں ہوں کہتے رہتے ہیں۔ کسی بات سنی تو کہہ رہے ہیں ہوں، کسی کا کلام سنا تو کہتے ہیں ہوں۔ حضرات محترم، ہوں کو اگر عربی میں بولا جائے تو اف ہوتا ہے۔ حمزہ اور فا دو حروف کا مرکب لفظ ہے اف۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو جب وہ بڑھاپے میں آ جائیں تو اف نہ کہو، ہوں نہ کہو۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، ماں باپ کو لفظ ہوں کرنے پر اللہ نے پابندی لگا دی۔ لفظ ہوں کہنا ماں باپ سے یہ ان کی بے ادبی ہے، یہ ان کی گستاخی ہے، یہ ان کے حق کی اہانت ہے۔ جب ماں باپ کو لفظ اف کہنا ان کی بے ادبی اور گستاخی ہے تو جو ظالم اولادیں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیا کرتی ہیں یا ان کے گریبان پکڑا کرتے ہیں تو وہ کس قدر گناہ کے مرتکب ہوں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، اچھا ماں باپ کا ادب، ان کی خدمت اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت نیک ہو، حالانکہ ہر ماں باپ کو نیک بننا چاہیے، ہے نا بھائی؟ ان کا ادب اسلام کے اندر اس لیے نہیں ہے کہ یہ مسجد کے نمازی ہو، حالانکہ ہر باپ کو مسجد کا نمازی بننا چاہیے، ہر ماں کو نمازیہ بننا چاہیے، لیکن ان کا ادب، ان کا احترام اس لیے نہیں ہے کہ یہ نمازی ہو، ماں باپ کا ادب اس لیے نہیں ہے کہ یہ پرہیزگار ہو، ماں باپ کا ادب اس لیے نہیں ہے کہ یہ حاجی ہو،
ماں باپ کا ادب اس لیے نہیں ہے کہ یہ متقی ہو، ماں باپ کا ادب اسلام میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ رات کے شب بیدار ہو، ماں باپ کا ادب اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت دیندار ہو۔ مذہب اسلام کے اندر اگر کسی کے ماں باپ اگر جواری ہے اور ماں فاسقہ ہے تب بھی ان کا ادب ہے، باپ اگر شرابی ہے اور ماں میرے دوستو بدکارہ ہے تب بھی اولاد پہ اس کا ادب واجب ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ اگر اہل ایمان بھی نہیں ہے پھر بھی ان کا ادب واجب ہے۔ اسلام کے اندر ماں باپ کا نمازی ہونا یہ ادب کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ ماں باپ ہونا ہی ادب کا مستحق۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ توفیق عالم صاحب، علامہ خطیب عالم صاحب، نعرہ تکبیر۔ ایسے لوگ اولادیں کہتے ہیں دیکھو تو یہ نمازیں تک نہیں پڑھتے، سمجھے جائے یہ ایسا نہیں کرتے، یعنی ماں باپ کی بدنامی کرتے۔ چار لوگوں میں بیٹھنے کے بعد کہ ہماری اماں تو جو ہے بہت برا بھلا کہتی رہتے ہیں، ہمارے والد تو جو ہے صاحب بہت برا بھلا کہتے رہتے ہیں، حالانکہ خود ایسے نہیں ہے۔ تو ماں باپ کا ادب ان کے پرہیزگار ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ان کے ماں باپ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ ایک صحابیہ ابتدائی اسلام میں، اسلام کے اندر شراب جائز تھی، بعد میں حرام ہوئی، تو ایک صحابیہ شراب پیتی تھی۔ حضرات محترم، ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا میری ماں شراب پیتی ہے، میں کیا کروں؟ میری ماں ہے۔ آقا پاک نے فرمایا محبت سے منع کرنا۔ کیا فرمایا؟ محبت سے منع فرما۔ اور جب وہ شراب پی کر بے ہوش ہو جائے تو اس کو اٹھا کر اس کے بستر پر لٹا دینا اور اس کا خیال رکھنا۔ ماں باپ کا ادب ان کے نیکوکار یا متقی پرہیزگار ہونے کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اف نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ تعظیم سے بات کرنا۔ جب بھی بات کرو، سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ماں باپ سے بات چیت کرو تو ایسے کرنا جیسے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر لایا جاتا ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں نیچی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری رئیس رضا صاحب قبلہ وہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، اور میں جو بول رہا ہوں ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن فرماتا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تم اپنے ماں باپ سے بات کرو تو تعظیم سے بات کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے ماں باپ سے جب بات چیت کرو تو ایسے کرنا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر لایا جاتا ہے اپنے آقا کے سامنے، تو اس کا
سر نیچا ہوتا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. اس طرح سے بات چیت کرنا. حضرات محترم، یہ ماں باپ ہے. اگرچہ مسجد کے نمازی نہیں تمہارے باپ، اگرچہ نمازی نہیں تمہاری ماں، لیکن ان کی زبان میں وہ تاثیر ہے. جب یہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا اپنی اولاد کی حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے کہ انبیاء کی دعا امت کے حق میں قبول ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کری ان کو بڑے انعام و اکرام عطا فرمائے. جب ماں باپ کی فرما برداری کا چرچا ہوگا تو وہاں حضرت اویس قرنی کا بھی نام آ جائے. وہ حضرت اویس قرنی جو ملک یمن کے ایک بستی قرن کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ کا دنیاوی شغف تھا، اونٹوں کو چراتے تھے. دن بھر چراتے، اس سے جو آپ کو محنتانہ ملتا وہ سب اپنے گھر پر لاتے اور اپنی ماں کی آنچل میں ڈال دیتے. آج کے دور میں اگر اولاد کچھ کمانے لگے تو چپکے سے جاتا ہے اندر، ماں باپ کو بتاتا بھی نہیں، خبر بھی نہیں دیتا. اونٹوں کو چراتے، اجرت میں جو کچھ ملتا گھر پر آتے، اور بوڑھی ماں جو کہ 70 سال کی عمر سے تجاوز کر چکی تھی ان کے آنچل میں ڈال دیتے. اپنا گزر بسر کیسے؟ قرن کے لوگ کھجورے کھاتے اور گٹھلیاں باہر پھینک دیتے. حضرت اویس قرنی ان گٹھلیوں کو اکٹھا فرماتے، انہیں پیستے، اور پیسنے کے بعد وہ پسا ہوا گٹھلیوں کا چورن جب جب بھوک لگتی اس کو پھانک لیتے. پہنتے کیا؟ قرن کے لوگ اپنے استعمال شدہ پھٹے بوسیدہ کوہنا کپڑے جب باہر پھینک دیتے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ ان بوسیدہ پھٹے ہوئے کپڑوں کو اکٹھا فرماتے اور انہیں آپس میں جوڑتے، اور جوڑنے کے بعد اسے پہن لیتے. لمبے لمبے بال تھے، پرانا بوسیدہ لباس، دن بھر اونٹ چراتے رہتے، اور جب چرا کے آتے تو قرن کے بچے ان کو دیکھتے، کہتے دیکھو پاگل آ گیا، دیوانہ آ گیا. پتھر اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد آپ کو دیکھ کر مارتے، جسم لہو لہان ہو جاتا، خون بہنے لگتا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتے اے بچوں، تم مجھے پتھر تو مارا کرو لیکن یہ بڑے بڑے پتھر نہ مارا کرو. تمہیں پتہ نہیں ہے، تم یہ بڑے بڑے جب پتھر مارتے ہو تو میں لہو لہان ہو جاتا ہوں، میرے بدن سے خون نکلنے لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے. جب خون بہتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میں بے وضو اپنے آقا پر درود نہیں بھیج سکتا. بے وضو جب تک رہتا ہوں اپنے آقا پر درود نہیں بھیج سکتا. لہذا پتھر مارا کرو، چھوٹے چھوٹے مارا کرو تاکہ میرا وضو نہ ٹوٹے اور میں باوضو ہو کے اپنے آقا پر درود بھیجتا رہوں. آپ کو کہتے ہیں عاشق، لیکن الحمدللہ آپ سراپا عشق ہے. سرکار کی محبت بے چین کیے رہتے، آقا کی الفت بے قرار کرتی رہتی. بوڑھی والدہ کی خدمت میں آتے، امی جان آج مدینے والے کی بڑی یاد آ رہی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. جو
हमारे पिता साहब को आका की याद आई और ये सरकार के दयार की जियारत कराए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह ताला हर एक को दयाए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार का शर्फ नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम, आका की जब याद आती अम्मी जान कदमों को चूम के कहती अम्मी जान आका की बड़ी याद आ रही है, इजाजत दे तुम मदीना तैयबा हो आओ। 70 साल की बूढ़ी माँ, कोई और है नहीं, किफालत के लिए देखभाल के लिए कोई और है नहीं। फरमाती मेरे लाल तुम चले जाओगे मेरी देखभाल कौन करेगा, कैसे भेजूं मैं तुमको वहां पर, मैं भी उनकी उम्मती हूं, लेकिन मेरे लाल मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो हुस्न जमाल है जो उन्हें देख लेता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है, जो उन्हें देख लेता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है। हजरत अबू बकर ने देखा सिद्दीक़ अकबर होकर रह गए, हजरत उमर ने देखा फारूक आजम होकर रह गए, हजरत उस्मान गनी ने देखा ज़ुन्नूरैन होकर रह गए, हजरत मौला अली ने देखा हैदर कर्रार होकर रह गए, हजरत बिलाल ने देखा आशिक रसूल होकर रह गए। बेटा अल्लाह ने वो अपने महबूब को हुस्न दिया है जो उन्हें देख लेता है उन्हीं का होकर रहता है। मेरे आका का हुस्न कैसा है ये कोई इमाम अहले सुन्नत से पूछे, ये कोई मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछे, ये कोई आला हज़रत सरकार से पूछे तो फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नुक्स जहां नहीं, यही खार फूल से दूर है, यही शम्मा है कि कुआं नहीं। बेटा कैसे जाएगा, एक दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता गुजर गया, फिर हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अर्ज करते अम्मी जान आज तो बड़ी याद आ रही, आज तो सरकार की बड़ी याद आ रही है, आज तो इजाजत दे ही दो। मादरे मेहरबान ने देखा शहजादा मानता नहीं, फरमाया इजाजत तो दूंगी लेकिन एक शर्त है, फर्माबरदारी देखे बेटा एक शर्त है इजाजत दूंगी। अर्ज किया अम्मी जान कौन सी शर्त है, फरमाया कि तुमको 8 पहर के अंदर वापस आना है। कितने पहर के अंदर, दिल लग रहा है आपको, बस 2-4 मिनट में खत्म कर, 8 पहर के अंदर वापस आना है। कहां से जाना, मुल्क यमन के बस्ती कर्न से मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ। कितना लंबा सफर है, 1 महीने का सफर। कितना सफर, 1 महीने का सफर जाने का, 1 महीने का सफर आने का। आपकी वालिदा फरमाती बेटा जाने की इजाजत तो दूंगी लेकिन इस शर्त के साथ कि 8 पहर के अंदर वापस आना है। 8 पहर तो जानते ही होंगे ना भाई, दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर, यूं समझ लो 24 घंटे। 24 घंटे में जाना आना, हालांकि आने जाने में वक्त लगेगा 2 महीना। वालिदा फरमाती 8 पहर में वापस आना, रिटर्न। मेरे दोस्तों बड़े खुश हो गए, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ के कदमों को चूम लिया। अम्मी जान मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। आपके
کے دور میں پہلی بات تو کوئی اپنی ماں سے پوچھتا نہیں میں جا رہا ہوں وہاں بغیر پوچھے. رات کا کھانا کھا کے گیا بغیر پوچھے اور موبائل جیب میں ڈال کے لے گیا بغیر پوچھ کے, اور رات کے 1 بج رہا ابھی واپس نہیں آیا, اور رات کے 1 بجے آیا تو ابا جی نے پوچھا کہاں تھا؟ ایسی تھا. کہاں تھا؟ ایسی تھا. اور زیادہ اگر میرے دوست کو پوچھا جان تمہیں کیا پتا, تم کیا جانو, پوچھ کے جاتا نہیں اور چلا جائے بغیر پوچھے جلدی آتا نہیں. آپ کی والدہ فرماتی بیٹا شرط یہ ہے 8 پیر کے اندر واپس آنا ہے, اور اگر نہیں آیا تو تجھے نہ میں یہاں معاف کروں نہ وہاں معاف کروں. ماں کے قدموں کو چوما حضرت اویس قرنی نے رضی اللہ تعالیٰ. گھر سے نکلے باہر نکلے تھے, دوڑنا شروع کر دیا. 1 مہینے کا راستہ گھنٹوں میں طے کرنا ہے, دوڑنا شروع کر دیا. ابھی تھوڑی ہی دور دوڑے تھے کہ ماں کا فرمان سامنے آ گیا, اویس 8 پہر میں واپس آنا ہے, 1 مہینے کا راستہ ہے. اپنی رفتار کو اور تیز کر دیا, اور تیز کر دیا, بڑی تیز رفتار سے دوڑ رہے تھے. اچانک عشق نے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال لی. اویس نبی کریم کی راہوں میں چل رہا ہے, آقائے دو عالم کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو سرکار کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں, جس راستے سے جاتے ہیں اس راستے کا بھی ادب کرنا پڑتا ہے, ان راہوں کا بھی ادب کرنا پڑتا ہے, ان راہوں میں دوڑنا بھی بے ادبی ہے. کیا حضرت اویس قرنی نے عشق کی اس میرے دوست کو فریاد کو سنا, قدموں کو دھیمے دھیمے قدموں سے ماں کا فرمان سامنے آیا, 8 گھنٹے میں 8 پہر میں واپس آنا تیز چلتا. عشق کا فرمان سامنے آیا, میرے دوستو تو سلو ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت اویس قرنی کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا, اے زمین تم میرے محبوب کے دیار کے قریب ہو جا سمٹ کر. بولو تو سمٹ جا. میرا اویس میرے محبوب سے ملنے کے لیے چلا ہے عشق کی راہوں میں. اس کے سامنے ایک طرف ماں کی فرما برداری ہے اور دوسری طرف میرے محبوب سے ملنے کی تڑپ ہے. اے زمین راستہ 1 مہینے کا ہے, تو اکٹھی ہو جا تاکہ یہ جلدی سے میرے حبیب کے دیار میں پہنچ جائے. زمین اکٹھا ہو گئی. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو سرکار کے شہر مدینہ نظر آیا. شہر مدینہ میں کھڑے کھڑے لمبے لمبے درخت کی شاخیں نظر آئی. میاں جب سرکار کا دیار سامنے آتا ہوگا, زائرین کے آنکھوں کے سامنے حضور کا شہر آتا ہوگا, تب اس کو پتہ چلتا ہوگا کہ اصل زندگی کا مقصد یہی ہے. بہت کچھ پانے کی طلب ہے ہمارے پاس, لیکن اصل طلب تو یہی ہونا چاہیے. بہت کچھ تمنائیں ہوتی ہیں دل میں, لیکن اصل تمنا تو یہی ہونا چاہیے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر محبت میں پہنچ گئے, آقا و مولا کے دیار میں پہنچ گئے. مسجد نبوی شریف میں پہنچے. اللہ نماز پڑھ پڑھ کر صحابہ کرام جا چکے تھے, مسجد سے نکل چکے تھے. ایک صحابی رسول وہاں پر چل ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, مجھے اپنے آقا و مولا سے ملنا ہے, مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرنا ہے, سرکار کہاں پر ہیں؟ صحابی رسول عرض کرتے, اب تو سرکار سے ملاقات نہ ہو سکے گی. اگر تمہیں ملاقات کرنا ہے تو عصر کے وقت تمہیں ٹھہرنا ہوگا. اللہ حضرت اویس
ویسے کرنی دیوانگی کے عالم میں عرض کرتے نہیں مجھے تو ابھی سرکار سے ملاقات کرنا ہے, ابھی آقا و مولا سے ملاقات کرنا ہے, کم سے کم مجھے اپنے آقا و مولا کی قیام گاہ تو دکھا دو. صحابی رسول نے سنا اللہ ان کی حالت کو دیکھا, بڑے تھکے ہوئے ہیں, زلفیں لمبی لمبی ہے, میرے دوستوں پوسیدہ پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں, اللہ بڑے متلاشی ہیں, بڑے تمنائی ہیں, ترس آ گیا, رحم آ گیا. صحابی رسول کو سرکار کے دیار میں لے کر پہنچ گئے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی. اندر سے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی. کون ہے؟ کا ایک دیوانہ ہے, آقا و مولا کا ایک غلام ہے. اللہ کہاں سے آئے ہو؟ کا قرن سے آیا ہوں. کیا نام ہے؟ کا نام نہیں بتاؤں گا, نام تو میرے آقا خوب جانتے ہیں. نام تو میرے آقا خوب جانتے ہیں. بس اپنے آقا سے ملاقات کرنا. اندر سے آواز آئی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی, یہ آنے والے تم نے دیر کر دی آنے. آقا چلے گئے کسی مہم کے لیے, اب عصر کے وقت تک ٹھہرے رہو. حضرت اویس قرنی رو رو کر عرض کرتے ہیں ہائے رے میری قسمت, افسوس میں عصر کے وقت تک نہیں ٹھہر سکتا, اس لیے کہ اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ 8 پہر کے اندر واپس آ جاؤں گا. اگر میں نے اللہ وہ وعدہ چھوڑ دیا